کہ نبی اور رسول کا لفظ اس نے استعمال ناروا کیا، ناجائز کیا، بے محل استعمال کیا. اس بے محل استعمال کرنے پر اسے سزا دی جائے گی، تعزیر، مگر وہ کافر نہیں ہوگا اور وہ قابل قتل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے قول میں احتمال تصور کیے جائیں گے، کیونکہ انبیاء اور رسول اس طرح کا مال کمانے والے لوگ نہیں تھے. اب اس احتمال کی وجہ سے اس کے کفر کی نفی کی ہے. یہ ملا علی قاری نے کی، یہ علامہ خفاجی نسیم الریاض نے کی، یہ امام قاضی ایاز نے کی، اور جس کتاب کو اٹھائیں ہر امام نے یہی بات بیان کی. اب آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان سمجھے سخت کیا کہہ دیا، مگر فقہا کسی کو کافر قرار دینے اور واجب القتل قرار دینے کے لیے اتنا تنقیح اور تجزیہ کرتے رہے ہیں کلمات کا اور قصد اور ارادے کا اور ظاہری کلام کا. اس کے بعد قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تعویلات کی اور احتمالات کی گنجائش جہاں ہوگی وہاں اس کا قتل جائز نہیں ہوگا، کفر کا نہیں ہوگا. وہاں غور سے نظر کرنے، تدبر کرنے، اس کے کلام کے معنی کو سمجھنے، اس کے اشاروں کے امکانات کو سمجھنے، احتمالات کو سمجھنے کی طرف توجہ دی جائے گی، تاکہ صحیح سمجھا جائے کہ کیا مراد اس کی حقیقت میں تھی، کیا مراد نہیں تھی. اب تیسری مثال دیتے ہیں بڑی عجیب، وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کہا، قول کیا، انہوں نے مثال دی کہ لعن اللہ العرب ولعن اللہ بنی اسرائیل ولعن اللہ بنی آدم. آپس میں کسی کی بات ہوئی، لڑائی ہوئی، اس نے کہا اللہ عربوں پر لعنت بھیجے اور بنی اسرائیل پر لعنت بھیجے اور بنی آدم پر لعنت بھیجے. اس نے یہ کلمات کہہ دیے. امام ابو محمد بن ابی زید کے قول سے امام قاضی ایاز نے اس کو روایت کیا ہے. اب آپ الفاظ سنیے، لعن اللہ العرب، اب العرب کوئی استثناء نہیں کیا، عربوں پر لعنت بھیجے اور بنی اسرائیل پر لعنت بھیجے اور بنی آدم پر لعنت بھیجے. اب اس کلام میں جب عرب کہا تو آقا علیہ السلام عرب ہیں یا نہیں؟ جب بنی آدم کہا، بنی اسرائیل کہا، تو کل انبیاء بنی اسرائیل میں شامل ہیں یا نہیں؟ اور جب لعن اللہ بنی آدم کہا تو کتنے سارے انبیاء بنی آدم میں آ جاتے ہیں. اس لیے قاضی ایاز یہ مثال لائے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں احتمال سب ہے، گستاخی کا احتمال ہے کہ اس کے کلام میں ان سب کا احتمال آ جاتا ہے، لہذا یہ کلام محتمل ہے. حکم کیا ہوگا؟ اب حکم دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے ارادہ نہیں کیا انبیاء کا، جب اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارادے کون ہیں، تو وہ اگر پوچھیں تو وہ کہے گا انما اردت الظالمین، میرا ارادہ اس سے مراد ظالموں کا ہے، کہ عربوں میں جو ظالم ہیں، بنی اسرائیل میں جو ظالم لوگ ہیں ان پر لعنت ہو، عربوں میں جو ظالم ہیں ان پر لعنت ہو، بنو آدم میں جو ظالم ہیں ان پر لعنت ہو. حالانکہ یہ ظالمین کا لفظ اس نے اپنے اصل کلام میں نہیں کہا تھا، کلام اس کا عام تھا، مگر جب اس سے پوچھا تو ارادے میں کہا کہ میری مراد بنو آدم، بنو اسرائیل اور بنو عرب میں ظالموں پر لعنت بھیجنے کی تھی. تو قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی سمیت سب ائمہ نے کہا انہ لم یرد الانبیاء، چونکہ اس نے انبیاء کا ارادہ نہیں کیا، کلام اس کا عام تھا، اس لیے احتمال تھا کہ انبیاء کی طرف اشارہ ہو، مگر اس کا قصد چونکہ نہیں تھا انبیاء کی طرف اشارے کا، لہذا ان علیہ الادب بقدر اجتہاد سلطان، اس کو قتل اور کافر کا فتویٰ نہیں ہوگا، واجب القتل نہیں ہوگا، اس کو تعزیر دی جائے گی کہ اس نے ناروا غیر معتاد کلمہ بولا جس میں انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اعتبار اس کے قصد اور نیت کا کیا جائے گا، اس کو تعزیراً چھوٹی سزا دی جائے گی جیسے عدالت چاہے، مگر واجب القتل حداً قتل نہیں ہوگا، گستاخ نہیں بنے گا، کیونکہ احتمال اس میں غیر انبیاء کا، ظالمین کا ظاہر کر دیا. تو اس کے اس اظہار کو قبول کر لیا جائے گا، جبکہ کلام میں یہ کلمات نہیں تھے. اب آپ اطلاق کرتے جائیں گے کہ کسی شخص کے کلام میں تصریح نہیں تھی، مگر ارادہ اور اشارہ اس کا ظالمین کی طرف تھا. کل ائمہ نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا جو کہ کلام میں ظاہر نہیں ہوتا تھا، کلام میں احتمال تھا. چونکہ کہتے ہیں احتمال تھا انبیاء کے داخل ہونے کا بھی اور انبیاء کے شامل نہ ہونے کا،
اس احتمال کی وجہ سے اس کے قصد اور نیت کو معلوم کیا گیا. نیت میں اس کے تھا کہ اس سے مراد صرف بنی آدم کے ظالم ہیں، بنو عرب کے ظالم ہیں، بنی اسرائیل کے ظالم ہیں، سو اس کو اعتبار کیا. یہ ائمہ کا طریقہ ہے. اسی طرح آگے اگلی بیان کی ہے تصریح انہوں نے قاضی ایاز نے، اور ملا علی قاری شرح کرتے ہیں اور اتفاق فرماتے ہیں. ایک اور فتویٰ، ایک شخص نے کہا لعن اللہ من حرم المسکر وقال ولم اعلم من حرمه. ایک شخص نے کہا کہ اللہ لعنت بھیجے اس پر جس نے شراب کو حرام کیا. یہ کلام کیا. اب سنتے آئیے. اب میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی کلام میرا نہیں ہے، کوئی قول میرا نہیں. میں آپ کو قاضی ایاز کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ملا علی قاری حنفی امام ان کی شرح سنا رہا ہوں، علامہ خفاجی کی نسیم الریاض سنا رہا ہوں، اور اسی طرح کی چیزیں آپ کو کل ائمہ فقہ احناف میں بھی ملیں گی. آگے آئیں گے وہ. اس نے کہا لعن اللہ من حرم المسکر. اگر آج کے ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، کوئی گنجائش ان کے پاس رہ جاتی ہے دوسری کسی احتمال کو دیکھنے کی؟ اس نے کہا جس نے شراب کو حرام کیا اس پر لعنت بھیجے. اب شراب کو کس نے حرام کیا؟ بھئی شراب کو قرآن نے حرام کیا اور تصریح کے ساتھ آقا علیہ السلام نے حرام کیا. من اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کل خمر مسکر وکل مسکر حرام. آقا علیہ السلام نے حرام کیا اور قرآن نے کہا نجس ہے من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب اس نے کہا لعنت ہو اس پر جس نے حرام کیا. جب اس سے پوچھا تو اس نے آگے یہ کہا، اب سنیے. اس نے کہا کہ لم اعلم یعنی من حرمہ، میں نہیں جانتا کہ کس نے حرام کیا بس. اور اس نے ظاہر کر دیا، اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اشارہ اس نے قصد یہ ظاہر کیا کہ اس وقت جو شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ شراب کو حرام کہنے والے پر لعنت ہو، یعنی اس بندے پر لعنت بھیج رہا ہے. قول غلط ہے، جاہلانہ ہے، ضلالت پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے. مگر اس نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اصلاً کس نے حرام کیا، میں نے تو اس پر لعنت بھیجی جو یہ کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس بندے کو. انہوں نے کہا اس کے اس قصد پر بھی اعتماد کریں گے، کفر کا حکم نہیں دیں گے اور قتل نہیں کیا جائے گا. اس کلام کو کلام معتمل سمجھا جائے گا. اس میں احتمال ہے کہ اس کے اشارہ لعن کا اللہ رسول کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رسول کی طرف نہیں، اس موقع پر قائل قول کی طرف بھی ہو سکتا ہے. لہذا ائمہ فقہا نے اس موقع کے قائل کی طرف اشارہ قبول کیا، آقا علیہ السلام کی طرف نہیں. اس احتمال کو لے لیا. یہی احتمال کہتے ہیں احتمال راجح اور احتمال مرجوح، احتمال اغلب اور احتمال مغلوب. حالانکہ غالب احتمال یہ تھا کہ گستاخی کی طرف جاتا اس کا قول اللہ کے رسول کی طرف. راجح احتمال یہی تھا کہ حرام آقا نے کیا تھا، قرآن نے کیا تھا، اس پر معمول کیا جائے. مگر چونکہ مرجوح احتمال، ہلکا احتمال یہ بھی تھا کہ اس وقت جس نے کہا کہ شراب نہ پیو حرام ہے، اس احتمال کو لے لیا. اس نے کہا لعنت ہے اس پر جو شراب کو حرام کہہ رہا ہے، جس نے شراب کو حرام کیا. اس کا اشارہ تھا کہ اس وقت جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو بندہ کہہ رہا ہے، یا جو سپاہی کہہ رہا ہے، یا دوست میرا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، اس نے کہا تجھ پر لعنت ہو. لہذا قول اس کا باطل ہے، دال ہے، وہ شخص دال ہے، مدل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو چاہے کہیں. مگر ائمہ نے اس پہ کفر اور قتل کے فتوے سے محفوظ کیا کیونکہ احتمال کی بنا پر. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی. ایک شخص نے کہا فیما لعن حدیث لا یبیع حاضر لباد، کہ حدیث پاک کے آقا نے فرمایا کہ کوئی شہری شخص دیہاتوں میں جا کے خرید و فروخت نہ کرے تاکہ دیہاتوں کے معاش اور روزگار پہ حرج نہ آئے. اب یہ جو فرمایا کہ شہری مقیم شخص مسافروں اور دیہاتوں کے ہاں جا کے خرید و فروخت سودا نہ کرے، دکان نہ لگائے، منع کیا. ایک شخص نے کہا کہ لعنت بھیجتا ہوں اس قول پر جس نے کہا کہ مقیم مسافروں اور دیہاتیوں پہ جا کے سودا نہ کرے اور خرید و فروخت کرے، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. واللعن من جاء بہ، اور جو یہ لے کر آیا اس پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ جملہ بول دیا. اب قاضی ایاز نے، ملا علی قاری نے، علامہ خفاجی سب نے یہ کہا انہ ان کان یعذر بالجہل وعدم معرفت السنن فعلیہ الادب الوجیہ. اب چونکہ اس سے پوچھا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل حدیث کس نے کہی تھی، اصل قانون کس نے بنایا اصل. اب اس کے قول کا پوچھا جائے گا.
وہ کہہ دے اس کے قول پر، کیونکہ حکم یہ ہے کہ نیت پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ممکن ہے جھوٹ ہی بول رہا ہو، یہی تو شریعت کا حسن ہے. ممکن ہے اپنی جان بچانے کے لیے کذاب ہے، کذب بول رہا ہے، مگر آپ اس کی نیت پر فیصلہ نہیں کر سکتے. نیت کا علم غیب اللہ کے پاس ہے. جو وہ کہے گا کہ میری نیت یہ ہے، میرا قول یہ ہے، وہ قبول کر لیا جائے گا. اگر اس نے جھوٹ بولا، دغا بازی کی، دجل و فریب کیا، تو قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا. اللہ گرفت کرے گا کہ جھوٹ بولا تھا اس نے جان بچانے کے لیے، وہ اس کا اجر اللہ کے ہاں اور عذاب چھوڑ دیا جائے گا. مگر جب وہ کہہ دے گا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ کس نے کہا، قانون کس نے بنایا کہ مقیم مسافروں کے ہاں اور دیہاتوں میں جا کے نہ بیچے، وہ تو جس نے اسے کہا، اس نے کہا میں تو اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو یہ بتا رہا ہے، اس کو جو یہ قانون یا لے کے آیا، اس پر لعنت ہو. تو انہوں نے کہا چونکہ احتمال ہے اس کے جہل کی وجہ سے، دونوں احتمال ہیں کہ صاحب حدیث کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور صاحب قول جو بتانے والا راوی اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے. لہذا راوی کا احتمال قبول کر لیا جائے گا بے شک کمزور ہی کیوں نہ ہو، مگر صاحب حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احتمال ترک کر دیا جائے گا تاکہ اس کی جان بچ جائے. مسلمان ہے، ممکن ہے اس کا احتمال یہی ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو سنن رسول حضور کی سنتوں کا علم کامل نہ ہونے کی وجہ سے ادب وجی سخت سزا دی جائے، تعذیب دی جائے، مگر اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان ھذا لم یقصد بظاہر حالہ سب اللہ ولا سب رسولہ، اس کا جو ظاہر حال اور قول ہے یعنی قول ہے وہ اللہ کی گستاخی اور رسول کی گستاخی پہ صریحا دلالت نہیں کرتا. انما لعن من حرمہ من الناس، یہ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں میں سے جس نے اس کو کہا ہے کہ یہ حرام ہے وہ اس پر لعنت بھیجنا چاہتا ہے، وہ ضیاء الحق پہ بھیجنا چاہتا ہے، یا اس کو کالا قانون یا نواز شریف کو یا زید کو یا بکر کو جس نے بنایا اس پہ بھیجنا چاہتا ہے. اس کو چونکہ خود یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے بنایا، لہذا وہ جاہل ہے. اس کے جاہل کی وجہ سے ان تمام احکام کی طرح احتمال برجو بھی ہو تو ادھر اس کو قول نہیں منسوب کیا جائے گا کفر کا. یہی امام ملا علی قاری نے کہا، یہی قاضی ایاز نے اور یہی علامہ خفاجی نے. پھر اس کے بعد ایک اور مثال دی ہے انہوں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے کسی کو گالی دی، کسی آدمی کو. قاضی ایاز ہوئے 6 صدی ہجری میں، آج سے 800 سال پہلے، 900 سال. کسی کو کہا کہ اے 100 کتوں کی اولاد، یہ میں تمہارے باپ دادا پردادا شگر دادا اوپر تک، یعنی 100 کتوں کی نسل. اور دوسرے نے کہا 1000 خنزیروں کی نسل. کسی ایک شخص کو گالی دی اور کہا تمہارے اوپر تک باپ دادا 100 کے 100 کتے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ اوپر باپ دادا پردادا اوپر تک 1000 خنزیر ہیں، تمہارے 1000 خنزیروں کی اولاد ہو. یہ گالی دی. اب جب اس نے یہ کہا تو اب قاضی ایاز نے اور ملا علی قاری نے اور علامہ خفاجی نسیم الریاض نے، علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے اور ملا علی قاری شرح و شفا میں بیاس یہی کرتے ہیں. یہی بات قاضی ایاز نے فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص نے کہا کہ تمہارے 100 باپ دادا اوپر تک کتوں کی اولاد ہو، تو اس کے نسب کو دیکھ لیں تو جب 100 پہ لے جائیں گے تو وہ جا کے کہیں نہ کہیں کسی کی نسل میں اوپر نبی بھی آ سکتا، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کہیں جا کے مل جائے گا، بنی اسرائیل کے انبیاء سے مل جائے گا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے کوئی مل جائے گا، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائے گا. تو انبیاء کہیں نہ کہیں آ جائیں گے اس نسب میں. اور دوسرا بیان کہ جس نے کہا کہ 1000 خنزیروں کی نسل ہو تم، تو جب 1000 تک نسب لے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ 1000 میں کتنے انبیاء بھی آ سکتے ہیں. اب لفظ سنیے قاضی ایاز کے، ولا شک انه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه واجداده جماعة من الانبیاء ولعل بعض هذا العدد منقطع الى آدم علیہ السلام. وہ کہتے ہیں جب وہ 1000 تک اس کے آبا و اجداد کو اس نے خنزیر